آصف درانی صاحب، یہ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی، سارے خطے میں آپ نے سرو کیا ہوا ہے، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے یو اے ای ہو، تو اس وقت اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں کشیدگی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا صورتحال مجموعی طور پر آپ اس کو کیسے ڈیکوڈ کریں گے؟ دیکھیے ایران میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہرحال اس میں ایکسٹرنل فیکٹر خاصا ایران پہ فرام ڈے ون سینکشنز لگی ہوئی ہیں 79 سے، اور ایران کے ساتھ بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا کیونکہ امریکن سینکشنز ہیں، اور یہ ایک میجر فیکٹر بنا ہے۔ اب جو اس وقت پروٹیسٹ ایران میں شروع ہوئے ہیں، اس کا محرک بھی جو ایران کی کرنسی ہے اس کا اچانک فال ہے، یعنی وہ ان کا تومان جو ہے وہ 1,42,000 روپے فی ڈالر پہ چلا گیا ہے۔ جی، یہ آج سے 6-7 سال پہلے کوئی 25,000 تومان ہوا ڈالر ہوتا تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں تقریباً 5-6 ٹائمز ایک کرنسی کا ڈکلائن، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس سے جو انفلیشن بڑھا ہے اس نے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل نہ ہونے کے برابر کر دی۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے اس وقت جو یہ خاص کر یہ ہنگامے ہوئے، یہ مہنگائی اور فساد بازاری کے خلاف ہے، اور اس میں لوگوں کے جو انکمز ہیں، ڈسپوزیبل انکمز، وہ آلموسٹ نیل ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک انریسٹ ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ پزشکیان نے بھی بڑے اس معاملے میں تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کا حق ہے احتجاج کرنا۔ البتہ ایران کے اندر جو پرابلم یہ ہے کہ بہرحال وہاں پہ ایک ریولیوشنری سسٹم قائم ہے پچھلے 47 سال سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اپنے طرز طریقے ہیں سچویشن کو کنٹرول کرنے کے یا اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے، تو اس پہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ جی درانی صاحب، ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ براہ راست انوالو ہیں اس سارے پروسیس کے اندر جو انریسٹ اس وقت ایران میں موجود ہے، تو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایک سامنے آ جانا، اور اس کے بعد آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں امریکہ اور اسرائیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انوالو ہیں، اور وہ جو جون میں اسرائیل نے اٹیک کیا، وہ 12 دن کی جو جنگ تھی، اس کے بعد آخر میں امریکہ نے جس طرح سے ایران کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا، ناتانز، فورڈو اور اصفہان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ مزید پابندیاں لگی ہیں۔ اب ایران کا آئل جو جا رہا تھا اس پہ بھی انہوں نے انٹرڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکنز نے، تو یہ یقیناً ایران کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ایران کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن امریکن سینکشنز کی وجہ سے ایران آج جو صورتحال ہے ان کو بھگت رہا ہے۔ جی، ایران کی جانب سے ایک جو اعلامیہ جاری کیا گیا گزشتہ 1-2 روز کے اندر، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے ایران، اور انہوں نے حملے کی بات بھی کر دی ہے، تو آپ کو یہ جو ایک ان کی تھریٹ ہے ایران کی جانب سے، یہ کتنی خطرناک لگتی ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک جو ہے وہ رول پلے کرتا رہا ہے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور ماضی قریب میں ایسی بہت ساری کوششیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی، تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے، اور یہ تھریٹ جو ہے اس کو آپ کتنا تھریٹننگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے تھریٹ کیا ہے کہ وی آر لوڈڈ، جی، وہ اب ایران ظاہر ہے ایران اس کا جواب دے گا، یا وہ سفارتی سطح پہ بھی وہ یہ بات کریں گے۔ پاکستان کے رول کی بات ہے تو پاکستان تو اپنے جو ہے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے، اور پاکستان نے یہ مینٹین کیا ہے کہ جو سیاسی اور جو سفارتی پرابلمس ہیں ان کو سفارتی ذریعے سے حل ہونا چاہیے۔ امریکہ نے جو وینزویلا میں کیا ہے اس سے یہ اب اس وقت ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگلا ہدف کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی ایک تشویش کی لہر تو ہے،
اور اس میں ہمیں خاص کر یہ جو امریکن میکنیشن ہے، یہ اسرائیلی جو کھیل کھیل رہے ہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا، اور ہمیں اپنے سالیڈیرٹی کا اظہار اپنے نیبرز کے ساتھ اور اسلامک کنٹریز ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ہوتا ہے تو OIC کا ایمرجنسی میٹنگ اس میں بلانا چاہیے۔ جی، OIC کی ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ تجویز آپ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ گفتگو جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس وقت ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پاکستانی موجود ہیں وہ کس طرح سے سفر کریں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ایڈوائزری جاری کرنا کافی ہے؟ وہاں پر بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے، آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کی دیکھی ہیں، آپ کے علم میں ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر پاکستانی دفتر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سفارت خانہ جو ہے وہ کوئی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے، تہران میں ہمارے 60-70 لوگ ہی ہوں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایڈوائزری اسی لیے ایشو کی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ اگر وہاں سفر کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، تو وہ ایسے اقدامات کریں، اور خاص کر جب یہ وہاں شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں یا جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ اچھا، آخر میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی جانب سے جو ہے وہ ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور اس رپورٹ نے پاکستان کے اس بیانیے کی، اس موقف کی تائید کر دی ہے جس کے مطابق جو افغانستان کی سرزمین سے سب سے زیادہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو ایک طرح سے اٹس اے وینڈیکیشن آف پاکستان's complaints about افغان طالبان رول ان افغانستان۔ جی، یہ تو اس کی انڈورسمنٹ ہے، اور اس میں اسی لیے پاکستان اور بھی جو خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے کہ افغانستان ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ہب بن چکا ہے، جہاں پہ TTP ایک بڑا گروپ ہے، اس کے ساتھ یہ ISKP بھی ہے، ETIM بھی ہے، وہاں پہ یہ القاعدہ بھی موجود ہیں۔ تو میں خود ان خطرات کا اظہار کرتا رہا ہوں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایک اور 9/11 جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے،